الفاتحہ۔ كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی محمد وآلہ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لطلاب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا حاضرین کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ یا مولا بحق محمد و آل محمد کوئی بھی ہاتھ اس ذکر شبیر سے خالی واپس نہ جائے۔ یا مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا مولا جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا مولا بحق محمد و آل محمد وہ منظر جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ علی والوں کا بول بالا فرما۔ مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ مولا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ مولا جتنے بھی پریشانی میں مبتلا ہے مشکل کشا کے صدقے میں ان مومنوں کو مولا پریشانی سے رہائی عطا فرما۔ مولا جتنے بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا امام رضا علیہ السلام کی نالین پاک کی خاک کا صدقہ مولا انہیں قرضے سے رہائی عطا فرما۔ مولا تمام مومنین اور مومنات کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرما۔ یا مولا علی والوں کا بول بالا فرما۔ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند درود پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مومنین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ بس درمیان میں ایک دن رہ گیا ہے عید اکبر کو، عید غدیر کو، اعلان ولایت علی کو، بس ایک دن رہ گیا ہے۔
آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں۔ اور یہ بہت ہی عظیم ترین دن ہے، بابرکت دن ہے، جسے یہ دن منانا نصیب ہوتا ہے وہ بندہ بھی شرف والا ہے۔ جسے یہ دن منانا نصیب ہوتا ہے اسے بھی اپنے مقدر پہ فخر کرنا چاہیے، بلکہ جسے یہ دن میں خوشی نصیب ہوتی ہے سب سے پہلے اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے، کیونکہ یہ چیز، یہ دن کی خوشی اسی کو نصیب ہوتی ہے، اسی کے مقدر میں ہوتی ہے جس کی ولادت میں نجاست نہ ہو، خیانت نہ ہو۔ محبت علی، ولایت علی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو حلال طریقے سے دنیا میں آتا ہو، اور ولایت علی کا تعلق صرف مومنوں سے ہے، منافقوں کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اصل میں منافق کہتے ہی اسے ہیں جو ولایت علی کا انکار کر دے، کھلم کھلا منافق۔ نماز بھی پڑھتا ہے مگر ہے منافق، روزہ بھی رکھتا ہے مگر ہے منافق، حج بھی کرتا ہے مگر ہے منافق، نماز بھی پڑھتا ہے مگر ہے منافق، سادات کی تعظیم بھی کرتا ہے مگر ہے منافق اگر اس کے دل میں ولایت علی نہیں۔ صرف سادات کی عزت کرنے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا۔ ہم تو سیدوں کی عزت کرتے، تعظیم کرتے، سیدوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں۔ سیدوں کو عزت جس کی وجہ سے ملی اس کے اختیار کو نہ ماننا سب سے بڑی منافقت ہے۔ سیدوں کو عزت کس کی وجہ سے ملی؟ مولا علی کی وجہ سے۔ اور ہم جو مولا کہتے ہیں، مولا، یہ مولا ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ سنت رسول ہے حیدر کرار کو مولا کہہ کے پکارنا، سنت رسول۔ ایک شعر میں نے آج سے کچھ قریباً 3 یا 4 سال پہلے لکھا تھا، عید غدیر کے حوالے سے وہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کہ من کن تو جب نبی نے سنایا غدیر میں، من کن تو جب نبی نے سنایا غدیر میں، نکھرا خدا کے دین کا چہرہ غدیر میں۔ من کن تو جب نبی نے سنایا غدیر میں، نکھرا خدا کے دین کا چہرہ غدیر میں، اور کس کو سب کا مولا بناتے رسول حق، تھا کون دوسرا علی جیسا غدیر میں۔ حیدری، تھا کون دوسرا علی جیسا غدیر میں۔ کوئی اور تھا ہی نہیں کہ جو رسول کے بعد مولا ہو سکے، جو رسول کے بعد امت کا ولی ہو سکے، جو رسول کے بعد امت کا وارث ہو سکے، نگہبان ہو سکے، سرپرست ہو سکے، سردار ہو سکے، آقا ہو سکے، سوائے حیدر کرار کے۔ کس کو بناتے رسول حق؟ کوئی تھا ہی نہیں علی کے جیسا۔ اور لوگوں نے من کن تو مولا کے اعلان کو بالکل ہلکا لے لیا، مولا کا ترجمہ کر دیا دوست۔ مقام جب بدلتا ہے، جب بات کی اہمیت بدلتی ہے تو لفظ کا ترجمہ بدل جاتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے، اس کا وزن بدل جاتا ہے۔ رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے دکھا رہے ہیں، لوگوں نے اس کا ترجمہ سادہ کر دیا کہ دوست۔ انشاءاللہ عید غدیر کا میں آج نہیں جشن پڑھوں گا، 2 دن بعد ہی جشن ہے انشاءاللہ وہیں پہ، لیکن آج میں کچھ تمہید آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کم سے کم تیار ہو جائے۔ مجھے آج جناب
مسلم علیہ السلام کی شہادت سے بھی کچھ تعلق رکھتی ہوئی چیزیں آپ تک پہنچانی ہیں، مگر پہلے میں غدیر جو چونکہ بالکل قریب ہے، ایک دن درمیان میں ہے، کل کا اور پرسوں عید غدیر ہے، تو ذہن آپ کے تیار ہیں؟ جو نہیں آ سکے خیر ان کے نصیب کی بات ہے، وہ نہیں پہنچ پائے یا لیٹ ہو جائیں گے، خیر جو بھی ہے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لوگوں نے من کنتوں کے اعلان کو بالکل ہلکا لے لیا، مولا کا ترجمہ کیا کر دیا جی؟ دوست۔ کیا سرکار نے 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 80,000 صحابہ کو اس لیے روکا تھا کہ سرکار ان سب کو جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا، اور جو ہیں انہیں کہا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو کہہ دیں، یعنی کہ جو نہیں آ سکا وہ انہیں کہہ دیں کہ آج کیا اعلان ہوا۔ تو یعنی کہ سرکار نے یہ مجمع اس لیے جمع کیا کہ سب کو بتائیں کہ دیکھو جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، میں علی سے دوستی رکھتا ہوں، علی مجھ سے دوستی رکھتا ہے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے وہ اللہ سے دوستی رکھتا ہے۔ کیا اتنی سی بات کے لیے سرکار نے پورے مجمع کو روکا؟ وہ بھی عرب کی گرمی، عرب کی گرمی، آپ اندازہ لگا یہاں پہ 45 ڈگری ہوتی ہے تو انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ سب نے ٹنڈ کروائی ہوئی ہے، حج کر کے آئے ہیں، حجۃ الوداع سے آئے ہیں، اور سر ان کا مونڈا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عرب کی گرمی میں تپا ہوا سورج عین دوپہر میں سرکار نے سب کو روکا، اور اس دوپہر کے وقت سرکار نے مولا کی ولایت کا اعلان کیا، مولائیت کا اعلان کیا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں، کیا اتنی سی بات کے لیے سرکار نے یعنی کہ روک دیا سب کو؟ اور تو کیا جو ہے رسول اللہ اس سے پہلے مولا علی سے دوستی نہیں رکھتے تھے؟ کیا مولا علی سے محبت نہیں کرتے تھے سرکار؟ یہ تو خیبر میں ہی پتہ چل گیا تھا، رسول اللہ نے جب فرمایا کہ کل علم اس مرد کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا۔ یہ تو تبھی سب کو پتہ چل گیا تھا، اس سے پہلے اگر کسی کو نہ بھی پتہ تھا تو خیبر کے بعد تو پتہ چل گیا تھا کہ کون ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ خود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات تھی نہیں، یہ تو سبھی کو پتا تھا پہلے سے کہ مولا علی کی اہمیت رسول خدا کی نظر میں کیا ہے، اور رسول خدا کی نظر میں مولا علی کی اہمیت کیا ہے۔ مولا جو ہے، لفظ مولا اس کے کئی ترجمے ہیں، دوست بھی ہے، لیکن یہاں لفظ دوست نہیں ہے، یہاں دوستی کا نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے، لہٰذا اسے بھی چاہیے کہ وہ علی سے دوستی رکھے، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے، یہاں دین کی سرپرستی چونکہ رسول خدا ظاہراً دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب کوئی تو ہونا چاہیے جو اس دور کو سنبھالے، اس نظام کو سنبھالے، اس قانون کی حفاظت کرے۔ اب رسول خدا امت کو آوارہ تو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے علیہم السلام، ان تمام نے اپنی امت کو آوارہ نہیں چھوڑا کہ آپ چلے گئے اور پیچھے نظام سنبھالنے والا کوئی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے طور پہ تشریف لے گئے۔ کتنے دن کے لیے جناب؟ کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ طور پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے امت آوارہ نہیں چھوڑی۔ حضرت ہارون اپنے بھائی کو امت کی دور سپرد کر گئے، سونپ کے گئے کہ میں جب تک نہیں آتا امت کو تمہیں سنبھالنا ہے۔ اب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میں موسیٰ ہوں، یا علی تو میرے لیے ہارون ہے، تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو، جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ میں موسیٰ ہوں، تو ہارون ہے۔ میں موسیٰ، مصطفیٰ نے فرمایا میں موسیٰ، تو ہارون۔ مصطفیٰ موسیٰ، حیدر کرار ہارون،
حضرت موسیٰ نے جاتے جاتے طور پہ جاتے جاتے دنیا چھوڑتے نہیں، طور پہ جاتے جاتے 40 دن کے لیے بھی جو امت آوارہ نہیں چھوڑتے، تو مصطفیٰ تو فخر موسیٰ، جب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے امت آوارہ نہیں چھوڑتے تو موسیٰ علیہ السلام کے مولا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کے امام سید الانبیاء محمد مصطفیٰ امت آوارہ قیامت تک کے لیے کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ حیدری، جب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے بھی امت آوارہ نہیں چھوڑتے تو فخر موسیٰ محمد مصطفیٰ کیسے امت کو قیامت تک کے لیے آوارہ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ یہ تو سراسر سرکار کی توہین ہے۔ اس نظام کو کوئی چلانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اجماع، دیکھیں یہ نبوت ہے، نبوت، رسالت، امامت، ولایت، خلافت، یہ جو عہدے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہاں الیکشن نہیں چلتا۔ جو عہدے اللہ نے بنائے وہ اللہ الیکشن سے نہیں عہدے دیتا، اللہ سیدھا چن لیتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ چن لیتا ہے، جسے اللہ چن لے عہدے کے لیے بس اللہ اسے عہدہ عطا کر دیتا ہے، بندوں سے اس کی رائے نہیں لیتا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے۔ لہٰذا یہ جو عہدے ہیں، مصطفیٰ کی جگہ کسے مصطفیٰ کیا گیا، کسے چنا گیا؟ وہ اللہ نے بتا دیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ بارہا میں بتا چکا ہوں، بس آپ کا ذہن تیار ہو جائے عید غدیر کے لیے۔ تو یہ غدیر بڑی ذمہ داری تھی۔ غدیر کے دن جو مولا کو مولا بنایا تو لوگوں نے یہ کوئی حلوہ کھانے والی بات سمجھ لی ہے کہ مبارکباد دے دی لوگوں نے اور بس مولا علی مولا بن گئی۔ یہ ایسا نہیں تھا۔ جو ذمہ داری رسول خدا کی تھی وہ ذمہ داری اب مولا علی کے کاندھوں پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے مصطفیٰ کے لیے فرمایا کہ قیامت تک کی امت کی ذمہ داری تمہارے پر ہے، تم پر ہے۔ قیامت تک کی امت کی ہدایت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ رسول خدا پر۔ اب جب ذمہ داری رسول خدا پر ہے کہ قیامت تک جتنے بھی ہیں مومن امت جتنی بھی ہے اس کی ہدایت کی ذمہ داری رسول خدا کی قیامت تک کے لیے، تو رسول خدا تو 1450 سال پہلے ظاہراً دنیا سے تشریف لے گئے، جاتے جاتے نظام کس کے ہاتھ کر گئے؟ نظام چونکہ 1400 سال تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ جتنے بھی ہوں گے اس کی ذمہ داری رسول خدا کی ہے، تو کیا نعوذ باللہ رسول خدا ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے کہ کوئی ہادی نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی پیشوا نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ جس کی ذمہ داری اتنی ہو کہ قیامت تک جتنے ہوں گے اس سب کی ذمہ داری رسول خدا پر، اور رسول خدا آوارہ چھوڑ کے چلے جائے۔ حضرت موسیٰ میں نے عرض کیا کہ 40 دن امت آوارہ نہیں چھوڑتے، تو اب سونپ کے کس کو گئے؟ کس کو سونپ کے گئے؟ رسول خدا جب مکے سے ہجرت کے لیے نکلے تو کافروں کی امانت مولا علی کو سونپی، مولا علی کو کافروں کی امانت سونپ دی کہ یا علی اسے تم پہنچا دینا اور پہنچا کے میرے پاس مدینے چلے آنا، میرے پاس مدینے چلے آنا۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام رسول خدا کی جگہ پر، رسول خدا کے بستر پر وہی نور جو رسول خدا کا تھا، مولا علی کے چہرے سے ایک نور عیاں ہوتا تھا، صرف مولا علی نہیں بلکہ 14 کے 14 محمد کے چہروں سے نور عیاں ہوتا تھا۔ وہ نور کیا تھا؟ یہ بی بی عائشہ نے بتایا۔ ام المومنین بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب کوئی چیز میری سوئی اگر دن میں کھو جاتی تو میں رات کا انتظار کرتی۔ نور مصطفیٰ جب تک نہیں سمجھو کہ نور علی کا پتہ نہیں چلے گا۔ رسول خدا کے چہرے سے نور پھوٹتا تھا، کیسا کہ بی بی عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ جب میری سوئی دن میں جب کھو جاتی تھی تو میں رات کا انتظار کرتی کہ جب رسول خدا آئیں تو میں وہ سوئی تلاش کر لوں۔ جب رسول خدا تشریف لے جاتے
تو آپ کے چہرے سے اتنا نور ظاہر ہوتا تھا کہ دن کے سورج سے زیادہ چہرہ مصطفیٰ سے روشنی نکلتی تھی. پتا چلا کہ کافروں کو بھی پتا ہے کہ نور مصطفیٰ کو بجھانا ہے. قرآن میں نے پچھلے دنوں تقریر کی ہے نا کہ کافر یہ چاہتے کہ وہ نور خدا کو بجھا دے. انہیں پتا تھا کہ نور اس چہرے سے نکلتا ہے. تو اب بستر رسول پہ وہ لیٹ سکتا ہے جس کے چہرے سے بالکل ایسا جیسا نور چہرہ مصطفیٰ سے نور پھوٹتا تھا, وہی لیٹ سکتا ہے, کیونکہ وہ بجھانا چاہتے تھے نور. اور لیٹا وہی جس کا نور مصطفیٰ کا نور تھا, جس کا قد مصطفیٰ کا قد تھا, جس کا جمال مصطفیٰ کا جمال تھا, جس کا جلال مصطفیٰ کا جلال تھا. مولا علی لیٹے, آپ رسول اللہ تشریف لے گئے. جاتے جاتے آپ نے خاک اٹھائی, مٹی بھری اور ہوا میں اڑا دی. مشرک اندھے ہو گئے, رسول اللہ ان کے درمیان سے گزر گئے, انہیں پتہ نہ چلا. آپ نے مٹھی بھری خاک کی, اڑائی ہوا میں. یہ خاک اڑانے کی وجہ سے, وہ تراب اڑانے کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے, اور رسول اللہ انہی کے درمیان سے گزر گئے, نکل گئے آپ ان کے درمیان سے. انہیں پتہ بھی نہ چلا, انہیں دکھا ہی نہیں کہ رسول اللہ نکل گئے. آپ تشریف لے گئے ان کے درمیان سے, مشرکوں کے درمیان سے, کافروں کے درمیان سے رسول اللہ تشریف لے گئے. رسول اللہ کو بخوبی پتہ تھا, آپ کو اچھے سے معلوم تھا. مولا علی کو اکیلا جو چھوڑ کے گئے تھے, لوگوں کو چھوڑ کے جاتے, پیچھے فوج رکھتے, سپورٹ رکھتے, لیکن اکیلے حیدر کرار کو چھوڑ کے گئے. مردوں میں اکیلے حیدر کرار کو. سرکار نے مٹھی خاک اڑائی, مٹھی تراب اڑائی, وہ اندھے ہو گئے. سرکار جانتے تھے کہ جو گدھے ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہیں کر پاتے, ابو تراب کا مقابلہ کیسے کریں گے. حیدری جو ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ ابو تراب کا مقابلہ کیسے کریں گے. سرکار چلے کافروں کی امانت مولا علی کو سونپ کر. کسے سونپی؟ مولا علی کو. امانت ہے کس کی؟ کافروں کی. جو مصطفیٰ مکہ چھوڑتے ہوئے مشرکوں کی امانت حیدر کرار کے علاوہ کسی کو نہیں سونپتے, وہ خلافت اللہ کی امانت, اللہ کی امانت کسی کو علی کے علاوہ کیسے سونپ کے جا سکتے ہیں. خلافت اللہ کی امانت ہے, یہ مسند یہ اللہ کی امانت ہے, یہ منبر اللہ کی امانت ہے. غدیر میں منبر سجایا گیا, پچھلے سال کا جملہ بس دوہرا دو. غدیر میں منبر سجایا گیا اور وہ منبر ہٹانے لگے. مولا علی کی ولایت کے اعلان کے بعد سب اپنا اپنا جو ہے جو پالان تھا وہ اپنے اپنے اٹھا کے چلنے لگے. تو میں نے عالم تخیل میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کی, ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ منبر رہنے دیں نا, یہ منبر آپ رہنے دیں, قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک زیارت کا سبب بن جائے گا, تبرک ہو جائے گا. غدیر کا منبر ہمارے مولا جس پہ مولا بنائے گئے, مولا نے مولا بنایا, نبی کے ہاتھ میں خدا کا ہاتھ جب نظر آیا تو وہ یہ جگہ تھی, تو زیارت کرتے, ثواب حاصل کرتے, خوش نصیبی سمجھتے کہ چلو ہم غدیر میں نہ صحیح منبر تو دیکھنے کو ملا, منبر تو دیکھنے کو ملا. تو عالم تخیل میں مصطفیٰ نے جواب عطا فرمایا. خیال کی بات ہے, کوئی کتاب نہ مانگے, خیال کی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن نتیجہ بہت ہی خوب ہے. عالم تخیل میں عرض کی یا رسول اللہ یہ منبر کیوں ہٹا رہے ہیں آپ؟ تو آواز آئی کہ مدینے والے منبر پہ چاہے جو بندر چڑھ جائے, غدیر والے منبر پہ یا میں رہوں گا یا علی سوار ہوں گے. حیدری غدیر والے, علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی یا علی یا علی یا علی مدد حیدری یا علی یا علی یا علی 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 مولا علی مولا غدیر والے ممبر پہ یا میں سوار ہوں گا یا علی سوار ہوں گا. اور سرکار نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ممبر پہ مسجد نبوی کے ممبر پہ بندر چڑھے ہوئے اور زمانے نے دیکھا کہ بندروں نے کیا ہلہ مچایا تھا. خیر میں ٹاپک سے بھٹکنا نہیں چاہتا. لہٰذا غدیر کے دن ایک ذمہ داری سونپی گئی اور اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کربلا والوں نے مکہ بھی چھوڑا مدینہ بھی چھوڑا. اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام مکہ پہنچے. بالکل حج کے قریب تھے. آپ نے حج کا احرام توڑ دیا. حج کا احرام توڑنا یعنی ایسا نہیں کہ کوئی کپڑا پھاڑ دینا یا کپڑا اتار کے بدل دینا, ایسا نہیں. حج کا احرام توڑ کے عمرے میں تبدیل کر دینا, یعنی حج کے لیے طواف جو رواں کیا تھا, جاری کیا تھا, جو حج کے لیے قدم اٹھایا تھا, ایک قدم پیچھے ہٹ جانا, یہ طواف ٹوٹ گیا. یہ حج کا طواف ٹوٹ گیا, عمرے میں بدل گیا. مولا حسین نے حج کا طواف, حج کا احرام کیوں توڑا, اسے عمرے میں کیوں تبدیل کیا؟ آپ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا, ایک قدم پیچھے ہٹایا. کیوں؟ آپ حج مکمل کر لیتے, اللہ کا گھر. حج کیوں آپ نے حج کیوں ترک کیا, عمرے میں کیوں تبدیل کیا؟ بہت بڑی سازش تھی, بہت بڑی سازش. یہ قدم ذہن میں رہے جو مولا حسین نے قدم پیچھے ہٹایا, یہ قدم ذہن میں رہے جو پیچھے ہٹایا, جو قدم, وہ قدم ذہن میں رہے, پیچھے ہٹتا ہوا قدم. مولا حسین نے قدم پیچھے ہٹایا کیوں؟ بہت بڑی سازش تھی. یزید نے 3 الگ الگ ٹکڑیوں کو بلایا, الگ, پہلے ایک ٹکڑی کو بلایا, پھر دوسری, یعنی لوگوں کی ٹکڑیوں کو بلایا, پہلے ایک, پھر دوسری, پھر تیسری. کیا پلان تھا وہاں پر حج کے دوران؟ پلان یہ تھا کہ حج ساقط کر دیا جائے, نعوذ باللہ. یعنی ان کا پلان یہ تھا کہ حج ساقط کے بہانے سے ختم کر دیا جائے, نعوذ باللہ. ان کا پلان یہ تھا. اب مولا حسین علیہ السلام نے ایک قدم پیچھے ہٹا کے ان کا پلان برباد کر دیا. کیسے؟ یزید نے 3 الگ الگ ٹکڑیوں کو بلایا. پہلے کو کہا کہ تم احرام میں ہتھیار چھپائے رکھنا اور حسین ابن علی کو قتل کر دینا, انہیں شہید کر دینا, انہیں راستے سے ہٹا دینا. یہ چلے گئے. دوسرے لوگ آئے, انہیں کہا کہ جب یہ لوگ حسین ابن علی کو شہید کر دیں تو تم ان مارنے والوں کو مار دینا. پہلے ٹکڑی کو کیا کہا کہ تم حسین ابن علی کو شہید کر دینا, دوسرے سے کہا کہ تم انہیں مار دینا تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون تھے مارنے والے. تیسری ٹکڑی سے کہا کہ جب یہ ہو جائے تو تم لوگ ادھر ادھر بھاگ کے شور مچا دینا کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے, نعوذ باللہ, آپ کو قتل کر دیا گیا. جب اللہ کے گھر میں رسول اللہ کے نواسے حفاظت میں نہیں تو پھر امتی کی تو کیا حیثیت رہ جائے گی. لہٰذا حج ساقط, حج نہیں ہوگا اس سال. کتنی بڑی سازش تھی, کتنی بڑی سازش تھی. حج کس کا ہے؟ اللہ کا. بولو, حج کس کا ہے؟ اللہ کا. اس سازش کو ناکام کس نے کیا؟ مولا حسین نے. جس کا ہٹتا ہوا قدم, دیکھیں مولا حسین کتنی بڑی شان کے مالک ہے. یہ جو غدیر کی ذمہ داری تھی وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, اور کیسے کیسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں. جس کا ہٹتا ہوا قدم, جس کا ہٹتا ہوا قدم اتنی بڑی سازش کو ناکام کر دے. یہ سازش ناکام ہوئی یعنی حج بچ گیا, اللہ کے گھر کا طواف بچ گیا. جس کا ہٹتا ہوا قدم اللہ کا حج بچا لے, اس کا بڑھتا ہوا قدم خدا جانے کیا کیا بچا لے گا. اللہ اکبر,
یا رسول اللہ، حیدری، جس کا ہٹتا ہوا قدم اللہ کے گھر کا طواف بچا لے، حج بچا لے، اندازہ لگاؤ اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا کیا بچا لے گا۔ اس بڑھتے ہوئے قدم نے غدیر کے اعلان کی ذمہ داری اپنے سر پہ رکھی تھی، اس بڑھتے ہوئے قدم نے، اور یہ ذمہ داری اس خاندان نے نبھائی اس خاندان نے۔ یہ جو ذمہ داری سونپی گئی تھی دین کی، کچھ لوگ حکومت کی لالچ میں آئے تھے، یہاں پہ مصطفیٰ کے دین میں، دین اسلام میں حکومت نہیں تھی، ایک نظام تھا جسے قرآن کہتے ہیں، جو لسان مصطفیٰ سے، زبان مصطفیٰ سے ظاہر ہوا، زبان مصطفیٰ سے ظاہر ہوا، اور اسی نظام کو بگاڑنے کے لیے لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم حاکم بن جائیں گے، اس نظام کو بگاڑ دیں گے۔ اللہ کا بنایا ہوا رہبر، اللہ کا بنایا ہوا ہادی، اللہ کا بنایا ہوا امام، اللہ کا بنایا ہوا سردار، اللہ کا بنایا ہوا پیشوا، اللہ کا بنایا ہوا آقا، اگر وہ خیمے میں بھی ہو، حجرے میں بھی ہو، تب بھی وہ علیہ السلام ہوتا ہے، اور جس پہ اللہ لعنت کرے اگر وہ منبر پر بھی سوار ہو تب بھی وہ لعنت اللہ ہوتا۔ یہ نظام یاد رکھنا، یہ قانون یاد رکھنا کہ جسے اللہ آقا و مولا سردار بنائے، وہ کہیں بھی، وہ قید میں بھی ہو تو علیہ السلام ہوتا ہے، اگر وہ قید میں بھی ہو تو علیہ السلام ہوتا ہے۔ جسے اللہ نہ بنائے اور وہ اس مقام پہ بیٹھ جائے جس کے قابل نہ ہو، جہاں بھی بیٹھا ہو، لعنت موقع پہ پہنچتی ہے، موقع پہ لعنت پہنچ جاتی ہے، کسی پہ رعایت نہیں، لعنت کسی پہ رعایت نہیں کرتی۔ جب لعنت رعایت نہیں کرتی تو مومنوں کو بھی چاہیے کہ دشمنان اہل بیت سے رعایت نہیں کرنی چاہیے، محبت خلوص کی ہونی چاہیے۔ اب کچھ لوگوں نے ایک الزام لگایا جو میں پچھلے 2 بیان میں واضح نہیں کر پایا کیونکہ وقت اتنا نہیں تھا۔ الزام کیا لگایا کہ جو بلایا تھا کوفیوں نے، وہ کون تھے جی؟ شیعوں نے دھوکہ دیا، شیعوں نے قتل کروایا، شیعوں نے یہ کر دیا، شیعوں نے وہ کر دیا۔ جب جناب مسلم علیہ السلام پہنچے کوفہ اور پھر جب تنہا رہ گئے تو کوفہ میں صرف شیعہ تو نہیں تھے، سنی بھی تو تھے، نہیں تھے، گڑھ تھا، سنیوں کا گڑھ تھا، کیونکہ وہاں پر معاویہ رہ چکا تھا، ابھی مرا ہے، بس کچھ مہینے پہلے مرا ہے نا، تو اب وہاں پہ تو سنیوں کا گڑھ ہے، تو سنی کہاں تھے جب جناب مسلم تنہا رہ گئے؟ چلو تم نے کہہ دیا کہ شیعوں نے دھوکہ کیا، سنی کہاں تھے اس وقت؟ ذرا بتاؤ کہاں تھے سنی؟ اور ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے جناب مختار پر، جو بالکل ضروری ہے واضح کرنا، کہ اس وقت جناب مختار کہاں تھے جب جناب مسلم کو شہید کیا گیا؟ حالانکہ مختار کوفے میں رہتے تھے، مولا حسین جب کربلا میں شہید کر دیے گئے، مختار کہاں تھے؟ تو یہ سوال کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنی کتابیں ذرا کھنگالیں، جو مٹی لگی ہوئی ہے اپنی کتابوں پہ، پڑھے اس مٹی کو ہٹا کے، اس گرد کو صاف کر کے کتابیں کھولیں اور پڑھیں تاکہ پتہ چلے انہیں۔ جناب مسلم کی شہادت سے پہلے، آپ کی گرفتاری سے پہلے، شہادت تو بعد میں، گرفتاری سے پہلے جتنے بھی کوفہ میں اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان تمام کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلیمان بن سرد خزائی اور مختار ابن ابو عبید ثقفی، ان دونوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور ان کے جو چاہنے والے تھے، جو سردار سے 7-8 سردار، انہوں نے مل کے میٹنگ کی کہ جناب مسلم کے سپورٹ میں اب ہمیں آ جانا چاہیے، کیونکہ جناب مسلم علیہ السلام چونکہ ماحول خراب ہو چکا تھا، ابھی فوج نہیں آئی تھی بصرہ سے اور شام سے، ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے۔ رات میں انہوں نے
یہ طے کیا کہ ہم کل خروج کریں گے، جناب مسلم علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دوسرے دن صبح 10,000 کا لشکر بصرہ سے آیا یزید کا۔ دوپہر ہوتے ہوتے، یا کسی نے لکھا شام ہوتے ہوتے، 40,000 کا لشکر آیا شام سے۔ کوفہ میں کتنے سپاہی باہر سے آ گئے یزید کے؟ 50,000۔ جیسے ہی 10,000 کی ٹکڑی آئی، عبید اللہ بن زیاد کا حوصلہ بڑھ گیا، اوہ ہو میری تو طاقت دگنی ہو گئی۔ ابھی دوپہر شام ہوئی تھی کہ 40,000 اور آ گئے، اب یہ کس کے کہنے میں رہے گا؟ سب سے پہلا اس نے آرڈر دیا، جتنے بھی ہے بڑے بڑے جو باقی رہ گئے ان سب کو گرفتار کر لیا جائے، جن میں جناب مختار بھی تھے اور سلیمان بن سرد خزائی بھی تھے۔ جناب مسلم کی شہادت سے پہلے جتنے تھے انہیں گرفتار کر لیا، جتنا ممکن تھا ان سب مولائیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایسے ہی کہہ دینا کہ شیعوں نے دھوکہ دیا، شیعوں نے یہ کیا، شیعوں نے وہ کیا، تو ذرا اپنی سنیت بھی کھنگال کے دیکھو، سنی اس وقت کہاں تھے؟ میں یہ نظریہ نہیں پیش کرتا کسی کو کہ وہاں دھوکہ دینے والے سنی تھے یا شیعہ تھے، نہیں، میں اتنا کہتا ہوں کہ وہ دھوکہ دینے والے نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، جتنے تھے پکے یزیدی تھے، جتنے مولائی تھے وہ قید میں تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج سادہ سا سوال کسی سنی سے کرو، سنی اپنے سنی بھائی سے کرے، شیعہ اپنے شیعہ بھائی سے کرے، سوال کون سا سوال؟ کہ اگر تم جناب مسلم کے دور میں ہوتے تو کیا تم ان کا ساتھ دیتے؟ سنی سنی سے سوال کرے، شیعہ شیعہ سے سوال کرتے ہیں۔ بہرحال شیعہ تو شیعہ سے سوال کرے تو فضول سوال ہے، مگر میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ مذہب شیعہ خیر البریہ میں اگر کوئی شیعہ کا مذہب اپنانے والا بندہ اپنے شیعہ بھائی سے سوال کرے کہ اگر جناب مسلم کے دور میں ہوتے تو تم کس کا ساتھ دیتے؟ اگر وہ کہے کہ میں جناب مسلم کا ساتھ دیتا، ویسے تو یہ سوال ہے ہی نہیں، مگر میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک سوال اور بھی، وہ کہے میں جناب مسلم کا ساتھ دیتا تو وہ سینے سے لگا لیتا، وہ کہتا ہے کہ ہاں تو سچا مولائی ہے، تو سچا علی کا چاہنے والا ہے، میرا بھی جذبہ یہی ہے، میرا بھی ایمان یہی ہے۔ یہی سوال سنی سنی سے کرے، وہ جواب اگر اس کا یہی ہو تو کیا کہے گا؟ ہاں ہمارا بھی جذبہ یہی، ایمان یہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سنی دوسرے سنی سے جواب میں کہے کہ نہیں 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 میں تو عبید اللہ لانتی کا ساتھ دیتا، وہ سنی اسے کیا کہے گا؟ تو سنی ہے، کیا کہے گا اسے؟ بولو یزیدی کہے گا کہ تو پکا یزیدی ہے، تیرا تو سنی سے تعلق ہی نہیں۔ اگر شیعہ سوال کرنے والے کو یہ جواب دے کہ میں تو اس دن عبید اللہ لانتی کا ساتھ دیتا، تو شیعہ اسے کیا کہے گا؟ تو یزیدی ہے، تیرا تو شیعت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو جب شیعہ اسے قبول نہیں کرتا، شیعت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ اب حقیقی معنوں میں سنی بھی وہی ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، سنی کہلانے کا حق بھی اسی کو ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی سنیوں کے بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت بیان کی ہے۔ یہ تو بعد میں کچھ ایسے نکل آئے ہیں ٹنڈے، کچھ ایسے لانتی لوگ، کچھ ایسے خارجی قسم کے لوگ، کچھ ایسے بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کتے کہ جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جو زیادہ علی علی کرے، جو ہمیشہ ذکر اہل بیت کرے وہ شیعہ۔ اور پھر سنیت کیا؟ پھر سنیت کیا؟ اگر زیادہ علی علی کرو تو یہ شیعت ہے، تو سنیت میں کیا رہ جائے گا یزیدیت کے علاوہ؟ لہٰذا کسی بھی سچے سنی کو اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ کون ہے سچا سنی، بس اس کے دل میں محبت اہل بیت تلاش کر لو۔ تو جتنے بھی دھوکہ دینے والے تھے، نہ ان کو تم سنیت سے جوڑو خدا کے واسطے، نہ ان کو سنیت سے جوڑو، نہ ان کو شیعت سے جوڑو۔ سنی اسے سنی نہیں مانتا، شیعہ اسے شیعہ نہیں مانتا۔ جو اہل بیت سے غداری کرے، بس یہی اصول 1400 سال سے شیعہ سمجھاتے آ رہے ہیں کہ جس نے جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی، جس قدر بھی، جس مقام پر بھی اہل بیت سے غداری کی، اہل بیت کو دھوکہ دیا، اہل بیت کو ستایا، اہل بیت کو رلایا، وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لانتی ہے۔ یہ 1400 سال سے مذہب شیعہ لوگوں کو بتاتا آ رہا ہے، لیکن جن کی عقلوں میں پتھر پڑے ہوئے ہیں،
انہیں کہاں یہ چیزیں ماننی ہے، کہاں یہ چیزیں سننی ہے. ہمارا عالم کیا کہتا ہے، ہمارے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں. تمہارے مولوی صاحب معاویہ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، تم بھی پلنے لگ جاؤ. آخرت میں تمہارے مولوی صاحب نہیں آئیں گے. آخرت میں اگر کام آنی ہے تو وہ مودت اہل بیت ہے. حج کا احرام پہن لینے سے حاجی نہیں ہوتا، میلا لباس پہن لینے سے کوئی گناہگار نہیں ہوتا، حج کا احرام پہن لینے سے کوئی پارسا نہیں ہو جاتا، اور میلا گندا لباس پہن لینے سے کوئی گناہگار نہیں ہوتا. بلکہ اس حاجی کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، اس حاجی کے سفید لباس سے اس گناہگار علی والے کا لباس بہتر ہے جس کے دل میں محبت علی ہے. حیدری، جس کے دل میں محبت علی ہے اس کا میلا لباس اس حاجی کے سفید لباس سے بہتر ہے. کیونکہ لباس دیکھ کے فرشتے نہیں پہچانتے، عقیدہ دیکھ کے فرشتے پہچانتے کہ علی والا ہے یا منکر علی ہے. عقیدہ دیکھ کے. قبر میں ہر ایک کا لباس ایک ہے، حاجی کا بھی سفید لباس، گنہگار کا بھی سفید لباس. تو کیا حاجی کا سفید لباس اسے کام آئے گا؟ اس کا ٹکا کرایا ہوا کام آئے گا؟ نہیں. اگر کوئی چیز کام آنی ہے تو وہ مودت اہل بیت ہے. کوئی بھی ہو، بخشش کا سامان محبت اور مودت اہل بیت. غدیر میں جو اعلان ہوا، انشاءاللہ کل نہیں اور پرسوں ایک دن درمیان میں رہ گیا. اتوار کے دن 18 ذی الحج 1441 ہجری 9 اگست اتوار صبح انشاءاللہ 10:30 سے انشاءاللہ جشن کا آغاز ہو جائے گا بشرط زندگی. تو آپ تمام کو جو ہے دلی دعوت ہے، گزارش ہے، ملتمس ہوں میں کہ آپ تمام تشریف لائیں. اور یہ دعوت اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو بانی ہے اس جشن کے والد محترم پیر سید صلاح الدین بابا عرف ملنگ انگار علی بابا قلندر شیعان علی قادری حسنی، مولا آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور آپ کو مولا طویل زندگی عطا فرمائے. صحت و سلامتی کے ساتھ مرشد محترم کے لیے صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لہٰذا یہ جو دن ہے یہ بہت ہی اہم دن ہے ہر علی والے کو، بلکہ جو کلمہ پڑھتا ہے انسان اسے منانا چاہیے. انشاءاللہ خلاصہ کیا جائے گا پرسوں اتوار کے دن بشرط زندگی. اور دعا کریں کہ مولا مشرکین کے، کافرین کے، منافقین کے شر سے ہر مومن اور مسلمان کو محفوظ رکھے. تو یہ جو غدیر کا دن تھا وہ بہت ہی اہم دن تھا. ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی جس کے بعد وہ ذمہ داری نبھاتے ایک کے بعد ایک اس خاندان کا فرد اللہ کی راہ میں شہید ہوتا گیا، ایک کے بعد ایک. اس نظام کو سنبھالنے کے لیے، اس نظام کی حفاظت کے لیے یہ بڑی ذمہ داری تھی. جس کو اس ذمہ داری سے واسطہ نہیں تھا اسے حکومت سے واسطہ تھا. اگر اللہ کا بنایا، میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں، اگر اللہ کا بنایا ہوا قید میں بھی ہو تو علیہ السلام ہوتا ہے، اور بن بیٹھا کہیں بھی ہو لعنت اللہ ہوتا ہے. لہٰذا لعنت میں رعایت نہیں کرتے ہم. جس پہ لعنت برسانہ اللہ کی سنت ہو، بھلا اس سنت کو ہم کیسے ترک کر دیں؟ درود پڑھنا جیسے اللہ کی سنت ہے، محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا جیسے اللہ کی سنت ہے، ویسے ہی محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. لہٰذا پہلی جو اللہ کی سنت ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے بلند آواز سے جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب دوسری سنت پہ عمل کرتے ہوئے بلند آواز سے جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، بس بے شمار آپ نے کہنا ہے، باقی کے کام میں کر دوں گا. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت.
اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، ولایت علی کے منکروں پہ لعنت، ولایت علی کے منکروں پہ لعنت، حق زہرا کے منکروں پہ لعنت، حق زہرا کے منکروں پہ لعنت، عزاداری حسین کے منکروں پہ لعنت، مولا حسین کی عزاداری کے منکروں پہ لعنت، ولایت علی کے منکروں پہ لعنت، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت، بے شمار بے شمار بے شمار۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، آواز بھی بلند ہونی چاہیے، اللہ سب کا برابر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، دمدار، یا غوث، یا غوث، حق معین، حق معین، بولو بولو سکی شہباز قلندر مست، علی علی، حسینیت 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 حسینیت، یزیدیت یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ انشاءاللہ اتوار کو جشن عید غدیر ہے، بر وقت پہنچ جائے، آپ جتنے آ سکتے ہیں اور آپ کے دوست و احباب جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ضرور تشریف لائیں، اور یہاں پہ جو جو حاضری دے گا اس کا اجر تو صرف مولا ہی دے سکتا ہے، کسی بندے کے بس میں نہیں ہے۔ مولا اجر عظیم آپ تمام کو عطا فرمائے، جتنے علی والے ہیں، جتنے پریشانی میں مبتلا ہے، مولا ان تمام کو پریشانی سے رہائی عطا فرمائے، اور مولا بحق محمد و آل محمد تمام موالیان حیدر کرار کی رزق معرفت، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے، کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود بر محمد و آل محمد۔